آج اگر ہم دیکھیں تو بحیثیت مسلمان ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، اور پوری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو مختلف جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اور پھر اس کے بعد والا، اور پھر اس کے بعد والا، اور پھر اس کے بعد والا، یعنی جو اس دور سے ہم دور چلتے چلے جائیں گے ہمیں حالات میں تبدیلی آئے گی، وہ دور آئیڈیل نہیں ہوگا، اسلام پہ چلنا مشکل ہوگا۔ تو اب ہمیں پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ ہم اس آئیڈیل دور میں نہیں ہیں، اور ہم اب جس دور میں رہ رہے ہیں یہ آسان دور نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اور مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یا تو ہم صرف بیٹھے رہیں اور ایک دوسرے کو کمپلین کرتے رہیں، روتے رہیں، دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، دیکھیں جی ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے کہ اقبال نے فرمایا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ یعنی ایک جو شکوہ ہے اس میں علامہ اقبال نے کیا کہا کہ ایک شکوے کے طور پہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا شکوہ کرتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری رحمتیں تو دوسروں کے اوپر ہیں، جو نان مسلمز ہیں، جو آپ پہ ایمان بھی نہیں رکھتے، ساری کی ساری رحمتیں تو آپ کی ان کے اوپر ہیں، اور جتنی مشکلات ہیں، جتنی بجلیاں ہیں، جتنی بھی پرابلمز ہیں، وہ سارے مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ حالانکہ ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ہم ہی مشکل میں ہیں۔ تو یہ مشکلات ہمارے اوپر جو ہیں اس کی ہمیں بات کریں گے کہ یہ مشکلات کیوں ہیں ہمارے اوپر، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر نہ صرف ہم وجہ کی بات کریں گے کہ جو وجوہات ہیں انہی وجوہات کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو وہی ہمارے سولوشن بھی بن جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جھوٹ مت بولو، تو جب ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا، جھوٹ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ایسی ریزنز ہیں، وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس سچویشن کا شکار ہیں، ان مسائل کا شکار ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس چیز سے نکل سکیں۔ تو ان وجوہات پہ آنے سے پہلے ایک چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا ہمارے لیے، وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ ذہنوں کو ہمیں پریپیئر کرنا ہے کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ان حالات سے نکلنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اصل فرسٹریشن کب ہوتی ہے، ڈسپریشن کب ہوتی ہے، کہ جب ہم فوری طور پہ سولوشن چاہتے ہیں کہ یار اب کوئی مسئلہ ہوا تو بس امیجیٹلی اس کا کوئی سولوشن نکل آئے۔ کیونکہ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی، یہ ریئلائز کرنے کی ہے کہ ان حالات میں جب ہم پہنچے ہیں تو امت مسلمہ کوئی 1 سال 2 سال 10 سال میں نہیں پہنچی، ہمیں کئی صدیاں لگی ہیں، نسل در نسل ہم ڈیگریڈ ہوتے رہے، اور آج ہم ان حالات میں پہنچے ہیں۔ تو نکلنے کے لیے بھی کیا ہے کہ کوئی امیجیٹ سولوشن نہیں ہے، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ این ممکن ہے کہ شاید ہم نہ ان حالات کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں، لیکن ہماری آنے والی نسل اس چیز کو دیکھے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم جس وقت پہ موجود ہیں، ہم یہ ایک جو جنریشن ہے، ہم اپنا کام کر کے جائیں تاکہ آنے والی جنریشن ایک نیچے جانے کے بجائے وہ آگے جانا شروع ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب گاڑی بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہے تو اور پتہ ہے کہ آگے کھڈا ہے، اور کوئی شخص بریک نہیں لگائے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ کھڈے میں گرے گی۔ لیکن اگر انسان کو پتہ ہے کہ آگے کھڈا ہے اور کوئی شخص بریک پہ پاؤں رکھ دے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک سٹیج پہ جا کے رک جائے گی اور کھڈے میں گرنے سے بچ جائے گی۔ لیکن کسی نے بریک تو لگانی ہے، اگر بریک نہ لگائی جائے تو رکنے کا تو چانس ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے نیچے آئے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اس کو روکنا ہے کہ ہم مزید نیچے نہیں جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ہم اس جنریشن میں اگر ہم بہتری کی طرف پہنچے نہیں بھی تو ہمارا کام کیا کہ ہم نے ایٹ لیسٹ بریک پہ پاؤں ضرور رکھنا ہے، ان چیزوں کو روکنا ضرور ہے جن کی وجہ سے ہم لوگ ان حالات میں پہنچے۔